اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Members of Cabinet, Parliament, Secretaries, خاصم خاص بلوچستان کے مختلف یونیورسٹیز اور اگر کالجز کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، خاص کر آپ لوگ خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو کل کے پرسوں کے 14 اگست کے حوالے سے میری نیک تمنائیں اور آپ سب کے لیے، پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہم یہ آنے والے سال میں جب بھی جو وقت ہے اس میں کوشش کریں بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا، اور آنے والے مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، جنریشنز کے لیے وہ کام کریں جو بلوچستان کو ترقی دے، بلوچستان کے لوگوں کو ترقی دے، ان کی زندگیوں میں خوشحالی لائے اور ان کو اس سٹیج پہ پہنچائے جہاں ایک عام، ایک پڑھا لکھا بچہ یا بچی جو آج کے دور میں چیزیں دیکھ رہا ہے کسی اور ملک میں یا پاکستان میں وہاں تک پہنچائے. آپ لوگ یقینی طور پہ اسٹوڈنٹ سارے گئے ہوں گے مختلف یونیورسٹیز، شہروں میں. میں بلکہ فیکلٹی سے ریکویسٹ بھی کروں گا جو آپ کو کوآرڈینیٹ کراتے ہیں، تو مجھے پچھلے 3-4 سال میں یہ جو سلسلہ لیپ ٹاپس کا ہے، پھر آپ لوگوں کا پاکستان میں مختلف علاقوں میں جانا، یقینی بات بڑا خوش آئند ہوگا آپ کے لیے اور ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سے کسی کے لیے بھی. اور یقینی طور پہ آپ جس علاقے سے ہیں یا جس یونیورسٹی سے تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کا گاؤں ہے، جو آپ کا تحصیل ہے، تو آپ جب اسلام آباد یا لاہور یا کسی اور جگہ یا سندھ میں گئے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں 2 نقشے ہوں گے. ایک نقشہ آپ کے پاس وہ ہوگا جہاں آپ ہیں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، اور ایک نقشہ آپ کے پاس وہ ہوگا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے کیسے حالات ہیں. اور ایک اسٹوڈنٹ اور چونکہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور جو یوتھ کا مائنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے تو یہ سلسلہ اور زیادہ ہے. تو وہ سوالات ضرور آپ کے ذہن میں آئیں گے ہیوز اینڈ ہیوز ناٹس کا، کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہوا، ہم کیوں یہاں ہیں اور کچھ علاقے ہم سے بہت آگے کیوں ہیں. تو میری فیکلٹی سے ایک ریکویسٹ تھی، میں نے کہا آپ ایک طرح سے تو اچھا ہے ہم ان کو اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، سکھر، کراچی، پشاور لے جاتے ہیں، لیکن ہمیں آئیڈیل انوائرمنٹ کبھی نہیں دکھانا چاہیے. جیسے ہم کسی کو بلوچستان جب لاتے ہیں تو ہم اس کو کوئٹہ اور سیکریٹریٹ، گورنر ہاؤس، یہ جگہیں دکھاتے تو سمجھتا ہے پورا بلوچستان شاید ایسا ہی ہے، کہ بلوچستان کے ہر جگہ ایسی روڈیں ہوں گی، اسی طرح کا سبزہ ہے، اسی طرح کے روڈ ہوں گے، اسٹریٹ لائٹ ہیں، بازار ہوں گے. لیکن بلوچستان بہت مختلف ہے. بلوچستان میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سبزہ بھی ہے، باغات بھی ہیں، بارش بھی ہے، ڈیمز بھی ہیں، پانی بھی ہیں. لیکن بلوچستان کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں شاید روڈ نہ ہو، بجلی نہ ہو، سبزہ بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہوتی، فصل بھی نہیں ہوتی. تو وہ آئندہ آپ کو پاکستان کے صوبائی دارالحکومت کے ان علاقوں میں لے جائیں جو شاید شہروں سے بہت مختلف ہیں. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان، اور خاص کر ایک یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ جب کرنے جائے، چاہے اس کی ذاتی زندگی ہو، اس کی تعلیم ہو، اس کا سیاسی کیریئر آگے کا ہو، اس کی وابستگی ہو، اور اس نے آگے جا کے کوئی اگر رول پلے کرنا ہے تو اس کے ذہن میں ہر نقشہ، ہر معاملہ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ فیصلہ کرے. اور آئی ایم شیور آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈفرینٹ سبجیکٹس میں آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ انفارمیشن اور ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اور آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس انفارمیشن اور ڈیٹا صحیح نہ ہو، فیصلے ہو سکتے ہیں بائی چانس اچھے ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پرابیبلٹی یہ ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے فیصلے خواہشات، ایموشنز یا وہ انفارمیشن پہ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ پیپر بھی آپ ایسے ہی سالو کرتے ہیں، جتنی انفارمیشن ہوتی ہے، جتنا نالج ہوتا ہے، آپ پیپر فل کرتے ہیں، اور جتنا نہیں ہوتا تو آدمی ان سوالات کو پورا نہیں کرتا۔ تو جس طرح وفاق کے لوگ جب کوئٹہ آتے ہیں تو اس دفعہ ان 3 سالوں میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ کوئٹہ صرف نہ آئیں، آپ آوران چلیں، آپ پنجگور جائیں، آپ موسیٰ خیل جائیں، آپ شیرانی جائیں، آپ برشور جائیں، آپ زیارت جائیں، آپ خزدار جائیں، آپ گچ کی طرف جائیں، بارڈر ایریاز کی طرف جائیں، جیونی جائیں، تافتان، نوکنڈی جائیں، کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس صوبے کی ترقی کے حوالے سے ہمارے ساتھ مل کے کچھ چیزوں کو فائنل کرنا ہے۔ اور جب ہم اسلام آباد میں آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم بلوچستان کا اتنا بڑا نقشہ رکھتے ہیں کہ جی بلوچستان کی محرومی ہے، بلوچستان کے مسائل ہیں، بلوچستان کو روڈ چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، روزگار ہے، فلاں 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 ساری چیزیں چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور ان کا ہمیشہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جام صاحب اتنی بڑی روڈ جا رہی ہے، یہاں تو آبادی نہیں ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بلوچستان کی آبادی روڈوں پہ نہیں ہے، بلوچستان کی آبادی ان روڈوں سے بہت اندر ہے، ان پہاڑوں کے اندر ہے، ان ویرانوں کے اندر ہے، جہاں کے لوگ آج بھی، کیونکہ ہمارا ایک نیچر ہے، اس کو بدلنے میں تھوڑا وقت لگے گا، کہ ہر علاقے کا آدمی چاہے اس کے پاس جتنی زمین ہو یا اس کا تعلق جتنا بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں ادھر ہی رہوں۔ آپ اس کو شہر کی طرف لے جائیں وہ نہیں جاتا، وہ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج دے گا، وہ کاروبار کے لیے چلا جائے گا، لیکن وہ پھر اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ملکیت سے جیسے باہر جاؤں گا تو وہ احساس محرومی اس کے اوپر اور زیادہ آتی ہے۔ تو کم از کم میں اپنے علاقے، اپنے گاؤں میں ہوں، جیسا بھی ہے یہ میری ملکیت ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں اور میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں۔ تو اس چیز کو، ترقی کو آستے آستے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایٹ دا مومنٹ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کو بہتر کریں۔ لیکن آپ پاکستان کے ہر علاقے میں جائیں، اور خاص کر یہ فیکلٹی آپ کو پاکستان کے ان علاقوں میں لے جائیں جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں شاید ہر گاؤں، ہر تحصیل، ہر علاقہ پشاور، لاہور، پنڈی، اسلام آباد کی طرح ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پنجاب، سندھ اور کے پی میں اتنا میں نہیں گیا ہوں، ایسے ایسے علاقے بھی دیکھیں جو آپ یقین کریں شاید ان دیہاتوں یا تحصیلوں میں آپ جائیں گے تو آپ بولیں گے ہمارا شہر بہت بہتر ہے، جوب زیادہ بہتر ہے، تربت زیادہ بہتر ہے، پنجگور بہتر ہے، خزدار بہتر ہے، چمن پشین بہتر ہے، اور یہ علاقے تھوڑے ہمیں پیچھے کی طرف لگ رہے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ صرف ہمیں نقشہ شہروں کا ہی نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں پورا پاکستان اسی طرح ہے، اور پھر یہ احساس محرومی ہمارے اندر اور بڑھتی ہے کہ صرف ہم اسی طرح ہیں، باقی دیکھیں آگے کی طرف چلتا ہے، پھر یہی احساس محرومی آپ کے جذبات، آپ کے خیالات اور آپ کی ساری چیزوں کا حصہ بنتی ہیں، جو کہ ہیومن نیچر ہے، اس میں کوئی کبات یا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کیونکہ میں اگر آپ کو صرف آئسولیشن میں رکھ کے ہر چیز سے محروم رکھ دوں تو آپ بولیں گے جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں خوش کس بات پہ ہوں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ 4 اسٹوڈنٹ اور بھی کر دیتا ہوں جو ایک اور گاؤں سے ہیں، اور وہ آپ سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی احساس محرومی تھوڑی کم ہو جائے گی، آپ کہیں گے نہیں ان کے حالات تو مجھ سے بھی خراب ہیں، تو چلے میں شاید کچھ بہتر پوزیشن پہ ہوں۔ اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے ہر چیز میں اپنے فیصلوں کو پھر اسی بیس پہ کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں یا کس چیزوں میں ان سے آگے ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر جو پوٹینشیل ہے چیزوں کو آگے لے جانے کا وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو ہم صرف اپنی تقریر یا اپنے سیاسی جلسے یا اپنی ایموشن سے آگے نہیں لا سکتے۔ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو میرے خیال بہت ساری فیکلٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں،
کوئی سائنس پڑھ رہا ہوگا, کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ پڑھ رہا ہوگا, کوئی ویٹنری پڑھ رہا ہوگا, کوئی ڈیٹا پڑھ رہا ہوگا, کوئی آئی ٹی کی طرف ہے, کوئی سوشل انوائرمنٹ کی طرف ہے, کوئی سائیکالوجی کی طرف ہے, کوئی سوشیالوجی کی طرف ہے. لیکن اگر ان ساری چیزوں کو آپ تعلیم حاصل کر کے بلوچستان میں اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اس تعلیم کو جو آپ نے حاصل کی ہے اس پہ آپ کوئی نوکری کریں, کوئی کاروبار کریں, پھر یہ تعلیم آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے کس فائدے کی. ہم نے یہاں روٹین بنا دی ہے کہ جی چند سرکاری اسامیاں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ پچھلے 2-3 سال میں منسٹر فائنانس ظہور بلیدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, باقی منسٹرز بھی ہیں اور ڈپارٹمنٹس میں ہیں. ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ چینج کریں اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر گنجائش ہے اور جس طرح کی نیڈ بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں وہ سارے سبجیکٹس کو ابھی آپ اپنے جابز میں بھی انکلوڈ کریں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ڈگری لے کے جتنے بچے اور بچیاں آ رہے ہیں ہر سال اتنی بڑی تعداد میں, تو یہ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے تو کلرک نہیں بننا, انہوں نے تو جونیئر کلرک نہیں بننا, یا اسسٹنٹ نہیں بننا, یا سول ڈسپینسر یا ڈاکٹر یا کہیں پہ جابز میں جو ٹیچرز کی ہیں, ایس ایس ٹی کی ہیں, جے بی کی ہیں, انہوں نے تو یہ نہیں بننا, یہ تو کسی اور فیلڈ کی طرف نکلے ہیں. لیکن آپ وہ اپرچونٹی اگر ان کو نہیں دے رہے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر تو ابھی تک بلوچستان میں اس طرح نہیں آیا کہ ان کی کھپت ہو جائے. اور پھر جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے, ہم اپنے پروونس سے بھی باہر بہت کم جاتے ہیں. ہماری انسیکیورٹیز ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے رہنے کا ہے, ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ پھر ادھر ہی اسی طرح رہ جائیں گے, ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوں گے اور میں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ جی بے روزگاری بڑھ رہی ہے. انٹرنشپ پروگرامز اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں. تو ہمیں ہولسٹکلی بلوچستان کی پلاننگ اسٹریٹجی اس طرح بنانی چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کو کون سا پلیٹ فارم دے رہے ہیں, ہم ان کے لیے کون سی اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی بھی ہو, کیونکہ ہر بندہ سرکاری ملازم نہیں بن سکتا. 20 سے 25% شاید سرکاری ملازمت میں چلے جائیں, لیکن 75% نے پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر یا اپنے کاروبار کی طرف جانا ہے. لیکن وہ کیا اپرچونٹی ہوگی؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں نے تعلیم حاصل کر لی, مجھے بالکل سرکاری نوکری کرنے کا شوق بھی نہیں ہے, میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی جاب کرنا چاہتا ہوں, میں اپنا ان پٹ ڈالنا چاہتا ہوں, لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, میرے پاس کوئی اپرچونٹی بھی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو لامالا پھر میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں کہ سرکاری ملازمتوں میں ماسٹر ڈگریز گریجویٹس اپلائی کر رہے ہیں فار ویری بیسک جابس. کیونکہ ماں باپ بھی توقع پھر بڑھا دیتے ہیں کہ جی پڑھایا لکھایا اب کچھ تو جاب کر لو, جیسے مل رہی ہے ایس ایس ٹی بن جاؤ, جے وی بن جاؤ, کلرک بن جاؤ, لیکن نوکری پہ لگ جاؤ. تو لہٰذا بار بار جو ہم اپنے ڈپارٹمنٹس ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کو جاب ڈسکرپشن سے ابھی ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے سیاسی طور پہ ہمیں مالی, پی این, ڈرائیور, چوکیدار بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے, لیکن یہ ادارے نہیں بناتے, یہ قومیں نہیں بناتے. قوم آپ کا ڈاکٹر بنائے گا, آپ کا پروفیسر بنائے گا, آپ کا انجینئر بنائے گا, آپ کا آئی ٹی ایکسپرٹ بنائے گا, آپ کا لائر بنائے گا, جوڈیشری بنائے گی, پولیٹیکل سائنس کے مینجمنٹ میں اسٹوڈنٹس بڑھائیں گے جنہوں نے آگے جا کے اگر سیاست میں بھی آنا ہے, یہ آگے قومیں بناتی ہیں. لیکن اگر ہم نے زندگی بھر اگر صرف اسکیل 1 سے لے کے 4 کی بھرتیاں کرنی ہیں اور سارے ڈپارٹمنٹ میں 80% نوکریاں انہی کو دینی ہیں, پھر یہ جو آپ کے سامنے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ کہیں نہیں جا سکتی, یہ بیچارے اسی طرح خوار ہو جائیں گے. اور پھر ڈسپریشن بڑھے گی, پھر اس ڈسپریشن کے بعد جو بھی ان کو بہتر نظر آئے گا وہ کریں گے, جس کے ہاتھ میں جائیں گے وہ ان کو یوز کرے گا, اور خود اگر ان کی مینٹالٹی میں اگر کوئی چیز آتی ہے وہ اس کو بہتر سمجھے گا اور اس راہ پہ نکل جائیں گے. اور پھر ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ رویہ کیوں رکھا ہے, آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے. لہٰذا ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان پچھلے 3 سالوں میں جن سٹیپس کی طرف چیزوں کو آگے لے گئے تھوڑا سا ہٹ کر لے جا رہے ہیں. یقینی طور پہ یہ وہ سسٹمز نہیں ہیں جنہوں نے 5 سال میں یا 3 سال میں اپنے رزلٹ آپ کو فوراً دکھائیں گے, یہ ٹائم تھوڑا سا لیتے ہیں. اب میں کمپیریزن جیسے کر رہا تھا کہ 10 سال پہلے بلوچستان میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں, آج کتنی ہیں. 10-15 سال پہلے اگر آپ بلوچستان کی ہسٹری نکال دیں, بلوچستان میں شاید 2 یا 3 یونیورسٹیاں تھیں, شاید وہ بھی نہیں تھیں. اتنا بڑا صوبہ جو 44% پاکستان کا ہے,
جس نے جیونی سے آنا ہے کوئٹہ آ کے یونیورسٹی میں پڑھے، جس نے موسیٰ خیل سے آنا ہے وہ کوئٹہ آ کے پڑھے، جس نے صوبت پور سے آنا ہے وہ کوئٹہ آ کے پڑھے۔ کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے لوگ افورڈ، غربت ہے، جا نہیں سکتے۔ اور ایک ایک گھر میں اگر 5 5 6 6 بچے ہیں، بچیاں ہیں، فیملیز کے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہاں یونیورسٹی ہو ہم فیس بھی برداشت بڑی مشکل سے کریں گے، لیکن اب ان کو بھیجنا، ان کا ٹریولنگ، ان کا رہنا، ان کا کھانا پینا، یہ ہمارے فائنینشیل مین سے بہت زیادہ بات ہے۔ تو 15 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ٹھیک ہے جی بلوچستان میں یونیورسٹیز کو بڑھائی جائیں۔ پھر تربت سے شروع ہوا، خضدار کا پرانا یونیورسٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی بات آئی، کیمپسز ڈفرینٹ بنانے کی بات آئی، پنجگور کے اندر، گوادر کے اندر کیمپس ہے، کوئٹہ کے اندر یونیورسٹی اس کو تھوڑا بہتر کیا گیا۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھا، لیکن آج بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ شاید آج ٹوٹل بلوچستان میں 12 یونیورسٹیز ہیں، لیکن ہم کے پی، سندھ اور پنجاب سے اگر کمپیریزن کریں، ان کی سرکاری بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت یونیورسٹیاں ہیں۔ تو اپرچونٹی ملے گی تو ایک اسٹوڈنٹ کچھ کر سکے گا، ورنہ کیا کرے گا؟ اب وہ اپرچونٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے الحمدللہ جن یونیورسٹی سے آپ لوگ آ رہے ہیں، وقت لگا ہے کیونکہ وقت کو آدمی اب چینج نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ اگر یہ بیٹھ کے رونا کریں کہ جی 20 سال پہلے 40 سال پہلے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہم ذمہ داریاں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن کیا وہ پرپز سرو کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ کیا نیگیٹیوٹی بڑھائے گا؟ چانسز ہیں یس، اور بڑھا سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر ہے کہ ہم اس سٹیج پہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری نیڈ کیا ہے، ہمیں جانا کدھر ہے، اور اس کے لیے کیا چیز پوری کرنی ہے۔ وہ اگر آپ کے لیے ہوگی تو آپ کے لیے ایک اچھا مستقبل، آپ کے لیے پراسپیرٹی، آپ کے لیے اپرچونٹی کم از کم کھل سکتی ہے۔ ظہور صاحب سے حلقے سے تعلق دار ہیں، میرے خیال ایک سائنٹسٹ ہیں بلوچستان کے جو ناسا میں کام کرتے ہیں، میرے خیال بہت سارے آپ لوگ جانتے بھی ہیں۔ تو اپرچونٹی ملی، کسی نے اویل کیا، آگے گئے، اللہ تعالیٰ نے مقام بھی دیا۔ اور ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین میں بھی ہیں، بچوں میں بھی ہیں، اور ایک ایگرنیس ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اسی لیے ہم نے بلوچستان گورنمنٹ نے جب پہلے سال ہم آئے، سالانہ میرا خیال بجٹ 50 کروڑ کا ہوتا تھا، 50 کروڑ کا بالکل ہوتا تھا، کہ جو پروونشل گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دیتی تھی 2017-18 میں۔ تو ہم نے محسوس کیا، حالانکہ ذمہ داری فائنینشیل اسسٹنس کی پروونشل گورنمنٹس پہ نہیں آتی ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کو فنڈ کریں، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ جس کرائیٹیریا پہ ہمارے یونیورسٹیز ہیں، ان کی فنڈنگ کو بہتر کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ تو ہم نے پہلے سال اس 50 کروڑ کو 150 کروڑ میں کیا، اور انہی یونیورسٹیز کو دیا، فائنینس ڈپارٹمنٹ کے تھرو دیا، کہ یہ 100 کروڑ جو ایڈیشنل آپ کی یونیورسٹیز میں ہم دے رہی ہیں کہ آپ اپنی فیکلٹیز کو بہتر کریں، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بہتر کریں۔ کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر صرف یہ پالیسی لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ ذمہ داری وفاق کی ہے، تو سفر کون کر رہا ہے؟ سفر تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ سب کریں گے، اور اس کے بعد انڈائریکٹلی ہم کریں گے، کیونکہ آپ کی وابستگی سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کوئی دوست کے صورت میں ہوگا، کوئی رشتہ دار کے صورت میں ہوگا، کوئی پارٹی کی صورت میں ہوگا، کوئی ورکر کے صورت میں ہوگا، کوئی ایفیلیشن کی صورت میں ہوگا۔ سفر کرے گا تو یہ چینج جو ہے یہ ہر لیول تک جا کے افیکٹ کرے گی۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کہا نہیں جی ہم انویسٹ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری جنریشن ہے، اور الحمدللہ میرے خیال ہم نے اس کو 50 کروڑ سے 150 کروڑ کیا، پھر 150 کروڑ سے میرے خیال اس سال میرے خیال ہم نے اس کو بڑھاتے ہوئے تقریباً 200 کروڑ سے بھی 2.5 ارب کی طرف لے گئے، 250 کروڑ کی طرف لے گئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم شو کریں جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ جہاں صوبائی گورنمنٹ اگر اتنے پیسے خرچ کر رہی ہے، اور 2.5 ارب اگر آپ اندازہ لگائیں مٹیریل ورلڈ میں، آپ سمجھیں موٹر وے کا 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ہے، 2.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر روڈ ایک طرف، اور یہ انویسٹمنٹ 200-250 کروڑ کی ایک طرف جو 12 یونیورسٹیوں کے اندر انویسٹ ہوگی۔ اس کی افادیت آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا بڑا فائدہ کیا ہے۔
تو یہ چیز تھوڑی گورنمنٹس جس دن ریئلائز کریں گی کہ ان کی پرائرٹی لائنز کیا ہونی چاہیے انویسٹمنٹ کی، کہ انہوں نے انویسٹ کہاں کرنا ہے. یہ ہمیں بار بار اپوزیشن والے، اچھی بات ہے وہ جگاتے بھی رہتے ہیں، سمجھاتے بھی رہتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ پوائنٹس ان کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہم صرف کانکریٹ پہ انویسٹ نہیں کر رہے، لیکن کانکریٹ بھی ضروری ہے. ابھی آپ سارے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کی ہمیں تجویز آتی ہے کہ جی اسٹیل سیمنٹ اور سریے سے قومیں نہیں بنتی، تو ٹھیک ہے یہ ساری بلڈنگیں توڑ دیتے ہیں، تو آپ لیب بنا لیں میدان کے اندر تمبو لگا کے، اسی طرح آپ اپنے آڈیٹوریم اسی طرح بنا لیں، کلاس روم اسی طرح بنا لیں. بچوں کو بول دیں کہ جی ہاسٹلوں میں رہنا اسی طرح تمبو میں شروع کر دو. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے بچے تمبوؤں میں رہنا پسند کریں گے ہاسٹل میں، یا آپ کی کلاس جو ہے وہ کسی چٹائی میں میدان میں پڑی ہو، یا کسی دن طوفان آ جائے تو ماشاءاللہ یہ سارے تمبو بھی یونیورسٹی کے اڑ جائیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سینسیبل بات کریں تاکہ جو ہضم بھی ہو. کانکریٹ اور ہیومن انویسٹمنٹ اور اس کی جو اکوپمنٹ ہے، یہ تینوں ساتھ چلتے ہیں، سیپریٹلی کوئی نہیں جاتا. بلڈنگ بنائیں، اس کو اکوپڈ کریں، پھر اس کو ہیومن ریسورس دیں، یس کامیاب ہوگا. صرف ہیومن ریسورس دیں بلڈنگ نہ دیں نہیں چلے گا. صرف بلڈنگ دیں ہیومن ریسورس نہ دیں وہ بھی نہیں چلے گا. یہ دونوں دے دیں لیکن سہولت نہ دیں. کمپیوٹر ختم کر دیں، فرنیچر ختم کر دیں، اکوپمنٹ ختم کر لیں، لیب ختم کر لیں، سسٹمز ختم کر لیں، آن لائن سسٹم ختم کر دیں، نہیں چلے گا. سو یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں، پھر ایک یونیورسٹی بھی چلے گی، ایک کالج بھی چلے گا، ایک اسکول بھی چلے گا، ایک ہاسپٹل بھی چلے گا، ہر چیز چلے گی. سو جو انویسٹمنٹ آف میکینزم ہے وہ ہمیشہ صرف سنگل لائن نہیں ہوتا کہ ایک لائن میں پکڑ لوں اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یس لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں سے اسپتال آباد ہوتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپریشن تھیٹر اگر نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ اس کے پاس اگر اکوپمنٹ نہ ہو کیا کرے گا؟ اس کے پاس ای سی جی، اس کے پاس ہارٹ مشین، سی ٹی اسکین، لیب، ایکس رے مشین نہ ہو، وہ ڈاکٹر کو بولنے علاج کر کے دکھا دے، نہیں کر سکتا. اسپتال بھی ضروری ہے، اس کا اکوپمنٹ بھی ضروری ہے، اور اس کا ڈاکٹر بھی ضروری ہے. اور ان تینوں چیزوں کا آخر میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جو ان تینوں کو چلائے بھی، جو اس کی سپرویژن کرے، جو اس کی مانیٹرنگ کرے، جو یہ باور کروائے کہ یہ تینوں چیزیں کام بھی کر رہی ہیں. اور وہ آتی ہے آپ کی گورننس کے اندر، جس کا میکینزم آپ کے کمشنر، آپ کے سیکرٹریز، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، چیف منسٹر ڈیلیوری یونٹ، ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کمیٹیز، ڈپارٹمنٹل کمیٹیز، ان سب کی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ کے سامنے آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں یا جسی بھی صورت میں ہوں، کہ یہ سب لوگ جب ان ساری چیزوں کو میک شور کریں گے یہ کام چل رہا ہے، تب جا کے آپ بلوچستان کی پاپولیشن کو اپرچونٹی دیں گے. میں صرف اپرچونٹی تک کی بات کر رہا ہوں، میں رزلٹ تک ابھی تک گیا ہی نہیں ہوں. تب جا کے آپ اپرچونٹی دیں گے کہ اس کے پاس لیول پلے گراؤنڈ ہوگا کہ یہ کمپیٹ کر سکے سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جہاں پہ کل جا کے انہوں نے بھی کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، یا کمپیٹ کرنا ہے، یا کسی جاب کے لیے کام کرنا ہے. دوستوں اس بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی کم از کم کوشش کی ہے، چاہے خواتین سے ہو، ہیومن ریسورس سے ہو، انفراسٹرکچر سے ہو، کالجز سے ہو. میرے خیال بلوچستان کی ہسٹری میں انسٹیٹیوشنل اور ایجوکیشنل وائز جو اس وقت ڈیولپمنٹ جو پلان ہمارا پچھلے 3 سال سے اور اس سال کا چل رہا ہے شاید ہی کہیں ہو. اب مجھے بڑی حیرت ہے، اب کوئٹہ کو جب ہم فائنل کر رہے تھے، کوئٹہ کے اندر ہم تقریباً کوئی 12 کالجز صرف کوئٹہ میں بننے جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کالج کا پوچھیں کہ اس کے علاقے میں، وہ کہتے ہیں جی کالج ہی نہیں ہے. کہاں جاتے ہیں؟ سارے شہر کی طرف آتے ہیں. تو کوئٹہ کا جو آپ کا سائنس کالج ہے، آپ جا کے اس کی انرولمنٹ دیکھیں، یہ اس کی انرولمنٹ اس سے 10 گنا آگے بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہے نہیں. نواکلی میں ہے نہیں، نوسار میں ہے نہیں، اسی طرح آپ کے کچھلا کی طرف ہے نہیں، سریاب کے آخری حصوں میں ہے نہیں، بلکہ مڈل میں بھی شاید ایک ہی ہوگا یا بہت کم ہوں گے. ایسٹرن بائی پاس کی طرف دشت سے پہلے اگر آپ اس طرف جائیں آپ کو نہیں ملے گا. تو ہم پتہ نہیں اتنے سالوں میں کون سی ترقی کر رہے تھے. دعوے دار تو ہم ایجوکیشنسٹ تھے، ہم قوم پرست بھی تھے. تو قوم پرستی تو یہی ہے
کیا ہے قوم پرستی؟ دیکھیے میرا ایک بڑا سمپل سوال، ماشاءاللہ ہمارے بھی جاننے والے بھی رشتہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ سارے. میں کہتا ہوں دیکھیں سب سے بڑی قوم پرستی ہے کہ قوم کی خدمت کریں، اس سے بڑی قوم پرستی کوئی نہیں ہے. اور قوم پرستی کیا ہے؟ ان کے مسائل حل کریں. وہ بچہ ایجوکیشن کالج مانتا ہے، اس کو کالج بنا کے دیں. اس کو اسکول چاہیے، اس کو اسکول بنا کے دیں. اس کو روڈ چاہیے، پانی چاہیے، روزگار چاہیے. یہ ہے اس کی نیڈس، اور اسی کی بیسس پہ نیشنلزم نکلتی ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے رواج کے بھوکے سو، بھوکے پیٹ رہو، مر جاؤ. ایجنڈا کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. کیا حاصل کرنا ہے؟ بس جی نیشنلزم ہے. نیشنلزم ہے کیا؟ اگر نیشنلزم کا صرف یہ مطلب ہے کہ بھوکے پیاسے ہڑتالیں، بھوک ہڑتالیں کر کے مر جاؤ، پٹ جاؤ، تھانوں پہ بند ہو جاؤ، اور اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہے، تو یہ نیشنلزم مجھے تو آج کل سمجھ میں نہیں آئی. ہاں نیشنلزم کا ایک بیس کور ہونا چاہیے کہ جی ہم نیشنلزم پہ پروٹیسٹ کریں. ہمارے علاقے کی حالت بری ہے، ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے، ہم کہیں پانی نہیں پی سکتے، ہم کسی اپنے بچوں کو کسی پارک میں نہیں لے جا سکتے، ہمارے بچے کہیں اسپورٹ نہیں کھیل سکتے، ہماری سیکیورٹی خراب ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں. تو یہ جس دن یہ نیشنلزم آپ کے اندر بلٹ ہوگی، کیونکہ وہ نیشنلزم بڑا آسان ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ بولیں کہ جی جام صاحب آپ میرے لیے ہمارے لیے بات کریں، بولوں جی میں آپ کے سائل اور وسائل کی میں بات کر رہا ہوں. سائل اور وسائل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو آپ 50 سال اسی کیمپین میں لگیں گے، 50 سال بھی میرا ڈائلاگ یہی ہوگا جی ابھی بھی ہم سائل اور وسائل کی بات کر رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوگا. آپ بولیں جی اب یہ سائل اور وسائل چھوڑ دیں، ہم آپ کو 4 ایجنڈا دیتے ہیں. ادھر کی یونیورسٹی، ادھر کا ہاسپٹل، ادھر کا اسکول، ادھر کا روڈ، یہ ہمارا ہے ایجنڈا جو آپ کے لیے. اب بتائیں کب کریں گے؟ کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو، کیونکہ یہ اینڈ چاہتا ہے، کام اینڈ ہے. تو میں بولوں کہ جل کو جی میں یونیورسٹی بناؤں گا، اب میں آپ کے ایجنڈا پہ میں آپ کے چلوں گا. اچھا جی بتائیں کب بنائیں گے؟ 2 سال میں انشاءاللہ، ہمارے ٹینیور میں وعدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اسٹیج پہ وعدہ کیا ہے، ڈن. کل کو آپ دکھائیں کہ جام صاحب آپ نے تو ہمیں بولا تھا یونیورسٹی دیں گے. کدھر ہے یونیورسٹی؟ یونیورسٹی بننے میں تو ٹائم نہیں لگتا، 2 سال 3 سال. پیسہ بھی آپ کے پاس ہے، فنڈ بھی آپ کے پاس ہے، اور آپ پھر بھی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ سیریس نہیں ہیں.